تمام مومنین کو ولادت امام حسین علیہ السلام اور مولا غازی عباس علمدار بہت بہت مبارک ہو آپ تمام مومنین کو۔ ایک دفعہ دوبارہ درود پڑھیں۔ بسم اللہ۔ وہ لا مکان ہے کوئی مکان نہیں رکھتا، کلام کرتا ہے لیکن زبان نہیں رکھتا، خدا کی شان تو دیکھو اے خدا والو، وہ ہر جگہ ہے لیکن نشان نہیں رکھتا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ یا رب ہمیں امام کی خدمت نصیب ہو، پہچان لیں انہیں وہ بصیرت نصیب ہو، دنیا کے ساتھ دین کی عزت نصیب ہو، ہر سال کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ درود بر محمد و آل محمد۔ یا رب ہمارے لب پہ درود و سلام ہوں، پہنچیں وہیں جہاں پہ ہمارے امام ہوں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ایک قصیدہ امام حسین علیہ السلام کی نظر، ایک دفعہ دوبارہ درود پڑھیں۔ خلوص دل کی روشنائی لے کر بدیدائے تر حسین لکھنا، خلوص کی روشنائی لے کر بدیدائے تر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا، اذان دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز مصر ادا کریں گے، اذان دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز مصر ادا کریں گی، تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ حروف خوشبو کے پھول بن کر
تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے حروف خوشبو کے پھول بن کر، تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے، تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے لب پر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے لب پر حسین لکھنا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر، تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ایک اور قصیدہ آپ کی نظر کر رہے ہیں۔ خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، یا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، یا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ دوبارہ درود پڑھیں۔ شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب، اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او دشمن ازا، ارے او دشمن ازا، تو مر ذرا لحد میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے، یا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے،
کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، یا حسین ہے تو میں نے کہہ دیا حسین ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ یہ آخری مصرع، ایک دفعہ دوبارہ درود پڑھیں۔ میان دشت نینوا الٹنے فوج اشکیا، بڑھا جو شاہ کربلا اٹھا کے تیغ لافتہ، لگی جو سر اتارنے، لگی جو سر اتارنے، کہا یہ ذوالفقار نے غضب کا سورما حسین ہے، یا حسین ہے غضب کا سورما حسین ہے۔ درود بر محمد وآلہ۔ Now I'd like to request Brother Ammar Pabani, please come over to recite the poetry. Not more, 2 more people to go. Inshallah, then Maulana will. It's done. He's also. Gul Akbar. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو، مومنین کو، تمام اہل عالم کو، خاص کر کے وقت کے امام کو، انوار شعبانیہ، حضرت عباس علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، اور خود وقت کے امام کو ان کی ولادت کا بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو بھی۔ انشاءاللہ حضرت عباس کے حوالے سے چند اشعار، 2-3 اشعار، اور پھر امام حسین کی شان میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے گا۔ محمد و آل محمد۔ داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے علی کے 18 ہی بیٹے علی، ہے علی کے 18 ہی بیٹے علی، پر سبھی میں علمدار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ہر ادا ان کی عمران کا عکس ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے، یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ داستان شجاعت کا دارین میں، نقل عصمت کا شیریں ثمر ہے یہی، عصمتوں کے صدف کے گوہر ہے یہی،
عصمتوں کے صدف کے گوہر ہیں یہی، نور کی سدرۃ المنتہا ہے یہی، ہاشمی آسماں کے قمر ہیں یہی، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، حسن کا ایسا مینار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، حل عطا انما کی جو مصداق ہے، وہ بھی غازی کے آنے کے مشتاق ہے، وہ بھی غازی کے آنے کے مشتاق ہے، عرش سے فرش تک ان کی جاگیر ہے، ساری مخلوق ان کی گداگیر ہے، جو علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے، جو علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے، ایسا اعلیٰ زمیندار عباس ہے، جو علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے۔ اور کہ امیر المومنین کے حوالے سے ایک اشعار اس میں کہ میرا یہ پسندیدہ شعر بھی ہے اس کلام کا کہ راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ، راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ، راستے کے لیے رہنما چاہیے، راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ، راستے کے لیے رہنما چاہیے، خلد کے راستوں کو ہے جو جانتا، خلد کے راستوں کو ہے جو جانتا، اس ولی کا ہمیں آسرا چاہیے، خلد کے راستوں کو ہے جو جانتا۔ اگر کہ یہ ایک خوشی کا اور ولادت کا سماں ہے، لیکن ایک مومن کے لیے ہمیشہ ضروری ہے کہ وہ موت کو، قبر کو دماغ میں رکھے، لیکن مومن کے لیے قبر ایک خطرناک جگہ نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت بہرحال اپنی جگہ ایک پرخطرہ جگہ پہ بتائی جاتی ہے کہ قبر کیا ہے، اندھیرا سا گھر ہے جہاں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے وہاں، کوئی یاور نہیں کوئی اپنا نہیں، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، یا علی تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ اور انشاءاللہ چند اشعار سید الشہداء کی شان میں انشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی ہے مدحت حسین کے عنوان نئے نئے، ہے مدحت حسین کے عنوان نئے نئے، ہے مدحت حسین کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے،
جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں ہے قلب جبرائیل میں ارمان نئے نئے ہے مدحت حسین کے عنوان نئے نئے بر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. اب اکبری بسم اللہ پلیز بے فرمائیں اور محمد وآل محمد صلوات. برای خوشنودی قلب آقا امام حسین و فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات عرض کنم. اللهم صل علی محمد. بال ملائک وا شده شب شب نمازه آسمون پرواز ما تا مدینه بازه شب فرار غمه ماه و ستاره همه میگن خوش اومد به تو گل پسر فاطمه عزیز زهرا حسین عزیز زهرا حسین عزیز زهرا حسین عزیز زهرا حسین پر شده توی دنیا صدای نغمه خدایی چقدر عاشقونه میخونه فاطمه لالایی گفته از اون به گوش او خود رسول الله گفته بگو حسین من علی ولی الله عزیز زهرا حسین عزیز زهرا حسین عزیز زهرا حسین عزیز حسین نور ولایت هادی کوره راه عشق شفاعت فتروس فقط پادشاه عشق عشق مجسم حسین دلیل عالم حسین پاره قلب نبی نگین خاتم حسین عزیز زهرا حسین عزیز زهرا حسین عزیز زهرا حسین عزیز را خیره شده مستی به گل روی مولا چیره شده مستی روی عالم دلهای شیدا دیوونه ها همه دارن به سر هوای تو از تو میخوان که جون بدن تو کربلای تو جا داره تو قلب خدا هر کی که با حسینه روی لب فرشته ها ذکر یا حسینه قنوت طه حسین رکوع مولا حسین
سجود زهرا حسین ساقی سقا حسین قنوت طه حسین رکوع مولا حسین سجود زهرا حسین ساقی سقا حسین پیش قدمهاش سر بگذارید اومد علمدار علم بیارید مدار فلک در نگاشه کل هستی زیر پاشه عالم فداشه یا ابوالفضل آقا ابوالفضل آقا ابوالفضل آقا ابوالفضل خیره شده مستی به گل روی مولا چیره شده مستی روی عالم دلهای شیدا روی عالم دلهای شیدا دیوونه ها همه دارن سر به هوای تو از تو میخوان که جون بدن تو کربلای تو جا داره تو قلب خدا هر کی که با حسینه روی لب فرشته ها ذکر یا حسینه قنوت طه حسین رکوع مولا حسین سجود زهرا حسین ساقی سقا حسین عزیز زهرا حسین عزیز زهرا حسین عزیز زهرا حسین عزیز زهرا حسین بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات. I'd like to request Sayyid Turab Ali, our upcoming poet, please come over and recite. A loud salawat for him. محمد و آل محمد صلوات. آقا جی اجازت. سر جھکائے ہو کہ شرمندہ در عباس پر سر جھکائے ہو کہ شرمندہ در عباس پر سجدہ کرنے آتا ہے دریا در عباس پر سر جھکائے ہو کہ شرمندہ در عباس پر چار شعباں کو مبارک باد دینے کے لیے چار شعباں کو مبارک باد دینے کے لیے لاتی ہے تشریف خود زہرا در عباس پر سر جھکائے ہو کہ شرمندہ در عباس پر ہے یقین ایک بار کر لے تو اگر میرا یقین ہے یقین ایک بار کر لے تو اگر میرا یقین مٹی بھی ہو جاتی ہے سونا در عباس پر سر جھکائے ہو شرمندہ در عباس پر
سجدہ کرنے آتا ہے دریا در عباس پر، سر جھکائے ہو کہ شرمندہ در عباس پر. صلوات. جشن سرور منانے والے ہیں، جشن سرور منانے والے ہیں، جشن سرور منانے والے ہیں، ہم بھی اونچے گھرانے والے ہیں، بس یہ جبریل کا تعارف ہے، بس یہ جبریل کا تعارف ہے، شے کا جھولا جھلانے والے ہیں، وہ سلیبوں کا انتظام کریں، وہ سلیبوں کا انتظام کریں، جو ہمیں آزمانے والے ہیں، ہم بپا کر کے محفل شبیر، ہم بپا کے محفل شبیر، انبیاء کو بلانے والے ہیں، جو اجل کو بھی مات دیتے ہیں، جو اجل کو بھی مات دیتے ہیں، وہ علی کے گھرانے والے ہیں، خشک ہو جائے کمان
خشک ہو جائے کمان نہ کہیں رن میں عباس آنے والے ہیں، جشن سرور منانے والے ہیں۔ صلوات۔ Now I'd like to request Brother Kashif to recite some poetry on behalf of Imam Hussain or Hazrat Abbas alayhi salam. شرکت کرنا ضروری ہے۔ عرض کیا ہے کہ اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے، یہ ہے کرب و بلا یہاں پہ عرش مولا نماز پڑھتا ہے، اور یہ ہے کرب و بلا اس پہ عرش مولا نماز پڑھتا ہے، اور سمجھ کے نقش قدم کو ہی جا نماز وفا، سمجھ کے نقش قدم کو ہی جا نماز وفا، جری کے قدموں میں دریا نماز پڑھتا ہے۔ درود بھیجیں۔ چلے میں اپنی شرکت کے لیے ایک چھوٹا سا کلام پیش کر دیتا ہوں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ عمران بھائی اگر آپ کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو کلام سن لیں۔ شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے، جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے، میں ہوں بیمار جانے دے کر وہ بلا، میں ہوں بیمار جانے دے کر وہ بلا، میں ہوں بیمار جانے دے کر وہ بلا، ہے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے، دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا، دوسرے سے علی بھائی غور کریں ذرا، دوسرے سے علی کا تقابل ہی کیا، دوسرے سے علی کا تقابل ہی کیا، حادثے اور ہیں معجزہ اور ہے، شہر سرور کیا بو ہوا اور ہے۔ درود بھیجے محمد والے۔ Now I'd like to request Brother Ali Murtaza to come over and recite the poetry, please. Muhammad wa ali Muhammad salawat.
السلام علیکم. مولود حضرت عباس اور مولود امام حسین آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. کچھ چند اشعار حضرت عباس کی شان میں. بر محمد والے محمد صلوات. ہاشمی ماہتاب ہے عباس. ہاشمی ماہتاب ہے عباس. ایک وفا کی کتاب ہے عباس. ایک وفا کی کتاب ہے عباس. جس علی کا کوئی جواب نہیں، اس علی کا جواب ہے عباس. اس علی کا جواب ہے عباس. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. حضرت عباس کی شان میں قصیدہ ہے، ایک 4 بند. عشق کی انتہا ہو گئی، عشق کی انتہا ہو گئی، ختم تجھ پہ وفا ہو گئی، ختم تجھ پہ وفا ہو گئی. دیکھ کر تیرے ایثار کو، دیکھ کر تیرے ایثار کو، ہستیاں غم فدا ہو گئی، ہستیاں غم فدا ہو گئی. ذکر عباس جب آ گیا، ذکر عباس جب آ گیا، قوت دل سوا ہو گئی، قوت دل سوا ہو گئی. اے علمدار تیری وفا، اے علمدار تیری وفا، زینت کربلا ہو گئی، زینت کربلا ہو گئی. بڑھتے بڑھتے تیری منزلت، بڑھتے بڑھتے تیری منزلت، شان مشکل کشا ہو گئی، شان مشکل کشا ہو گئی. بر محمد والے محمد صلوات. بر محمد والے محمد صلوات. مومنین تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں، مجھے 4 مصرے انشاءاللہ. نہیں پڑھے پڑھے تو پڑھو. صلوات. اللہم صلی
لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر، جو چاہیے جو چاہیے جو چاہیے وہ ملے گا حسین کے در پر، لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر۔ سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یقین، میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں، اگر مگر نہیں ہوتا حسین کے در پر، لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر۔ میری نظر میں یہ تفسیر فذکرونی ہے کہ ایک بھیڑ صدا عاشقوں کی رہتی ہے، خدا کے در سے بھی زیادہ حسین کے در پر، لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر۔ کرم کا چھوٹا سا ایک معجزہ سناؤں تمہیں، تھے 2 کروڑ بشر کربلا میں، پھر بھی ہمیں نہیں ملا کوئی بھوکا حسین کے در پر، محمد آل محمد صلوات۔ لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی ولادت بسعادت بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہے جشن ولادت میں جوش مسارات، حسین آ رہے ہیں حسین آ رہے ہیں حسین آ رہے ہیں حسین آ رہے ہیں، اب اسلام محفوظ ہے تا قیامت، حسین آ رہے ہیں 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 حسین آ رہے ہیں، چہرے سے ہمت کے تیور نمایاں، نہ کیوں کر ہو کوفے کی دیوار لرزا، کہ اب دل میں لے کے علی کی شجاعت، حسین آ رہے ہیں حسین آ رہے ہیں حسین آ رہے ہیں حسین آ رہے ہیں، ہے جشن ولادت میں جوش مسارات، حسین آ رہے ہیں حسین آ رہے ہیں، نہ کیوں کر ہو قربا دور زمانی، فدا ہو رہی ہے ارم کی جوانی، ملا تجھ کو سردار اے باغ جنات، حسین آ رہے ہیں حسین آ رہے ہیں حسین
حسین آ رہے ہیں، حسین رہے ہیں، ہے جشن ولادت میں جوش مسارات، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے، نہ ہو کس طرح شور صلی اللہ کا، ہر ایک سمت ہوتا ہے گل مرحبا کا، نہ کیوں کر ہو محفل میں اب جوش مدحات، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، ہے جشن ولادت میں جوش مسارات، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے، فلک سے صدا غیب کی آ رہی ہے کہ حقانیت اب مجسم ہوئی ہے، مسرت سے ابر ہے مہر نبوت، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، ہے جشن ولادت میں جوش مسارات، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے، بر محمد آل محمد صلوات۔ Now I'll request Hujjatul Islam Maulana Agha Mehdi Ali Sahab Qibla to please recite over. If anyone else wants to recite, we can definitely accommodate. If it is a short manqibat, anybody would like to recite, you are more than welcome to come. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Salli ala Muhammad. I do recognize the sensitivity of time, and I'm not going to take too long, but tonight we are doing this Jashan. MashaAllah, there are a lot of Mu'mineen here tonight, but I believe so. I was saying, I assume so, but I believe so that there are more angels in this gathering than us. Because this is the gathering where we are commemorating the birth of Sayyidul Shuhada, Imam Hussain alayhi salam. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Also, all of us have come with hajat, and also we will ask Allah for du'as. We will also have ziyarat-e-warisa at the end, inshallah. And I would also like to request all of you to recite Surah Fatiha for all of your marhumeen and the marhumeen of all the volunteers and the marhumeen of all the sponsors and marhumeen or shuhada who have recently passed away in the confrontation and the atrocities that we are seeing all over the world. And also some of those marhumeen, including the family or marhumeen of Sayyid Ali Murtaza, Sister Ruhi, her grandmother passed away, for her, and Brother Jafar Sayyid, his younger brother passed away, Sayyid Muhammad Ali Raza Muswi, for him, and the marhumeen of all the sponsors. Please cite Surah Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin ar-Rahman ar-Rahim. Ya kana Surat al-Mustaqim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وعلى محمد. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, and I extend my greetings to all of you and to the Imam of our time on this auspicious occasion while we are commemorating the birth of Sayyidul Shuhada. And I did had a long speech that I planned, but I am not going to give that speech. I'm going to be very, very brief, but I have something that I have myself. I believe it was a gift of this Sha'ban. Just day before yesterday, I was listening to Ayatollah Jawadi Amali, and he was mentioning this point that I want you to take home tonight. This is very, very important. What I started with is the verse of Holy Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. It's a very famous verse of Holy Quran. I am not even reciting the complete verse because I just want to focus on one phrase, قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. That I am appointing you the Imam of the people. This is what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran. When Ibrahim cleared or attained success with kalamat, with the words that he was tested by Allah. There was a test, and then Ibrahim attained success in that test. And then Allah says, I am making you the Imam of the people. So, why is this important, my dear brothers and sisters? So, Ayatollah Jawadi Amali refers to his teacher, and he says how Allama Tabatabai had discussed in Al-Mizan. And he says that this appointment of Imam is a very unique appointment. And this is very, very important for us to understand, because Nubuwwah or Risala was already in the portfolio of Hazrat Ibrahim. Hazrat Ibrahim was already a prophet. Hazrat Ibrahim was already a Nabi. Hazrat Ibrahim was already a messenger. So it was not about being a messenger. The role that was given to Hazrat Ibrahim was Imam of the people. Now, Ayatollah Tabatabai, Allama Tabatabai discusses this in detail, what this imama entails. What does this imama means? So first, he talks about here there is ibtila, there is bala, there is calamity, there is a test that was taken by Hazrat Ibrahim. Hazrat Ibrahim is in his old age. He is already Khalilullah. And then Allama Tabatabai discusses how we have given bala, or we have tested people with bala. Inna balawnahum kama balawna ashab al-jannah. We have tested them like we have tested the companions of
or the inhabitants of Jannah. Or inna Allaha mubtalikum. Allah indeed puts you into bala. So there was an extra step. Ibrahim did not just got it by means of easy accumulation of the status that he had. It was not a natural progression of Ibrahim. It was a special test Ibrahim had to undergo, after which he attains the station of imamah. He becomes imam. So he talks about this in detail and say what this imamah entails. He talks about وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala in another verse of Holy Quran is talking about, this is a very detailed discussion. I'm going to take only 5 to 7 minutes. But this is really important for you to understand what imamah means and what Imam Hussein was fighting for. So the verses of Holy Quran is talking about how Ishaq and Yaqub, they were all salihin, they were pious and righteous people. And then the verse continues and says, Ja'alnahum a'immatan. Allah had made them imam. A'immatan yahduna bi amrina. To guide through the amr of Allah subhanahu wa ta'ala. What is this amr of Allah subhanahu wa ta'ala? They guide with the amr of Allah subhanahu wa ta'ala. So now here, what is important is that the verse is qualifying yahduna, guidance. It is qualifying guidance with an attribute. And what is that attribute? That's amr of Allah. So without amr of Allah is not the a'immah. So he goes in detail and talks about the prophets have come and they conveyed the message. Whether people wanted to take it or not, accept it or not. There are verses of Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says to Rasulullah, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ. Your duty is only to convey, O Prophet. That's it. And leave. There is no guidance here. But here, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, that we have made them the imams and they guide through our amr, through our command. What is that command? If you look, what is amr itself? Allah says in another place in Holy Quran, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ. That indeed, the amr of Allah is when He makes an irada, when He decides for something to be, He says it be and it becomes. This is amr of Allah. So now, look at this verse, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. This is the amr of Allah, that Allah says, be it, and it becomes. And the a'immah that Allah appoints, the imams that Allah appoints, how do they guide people? يَهْدُونَ بِأَمْرِ اللَّهِ. It is the amr of Allah alongside of them when they guide people. It really, really struck me very, very deep. I am not going to take much time. I wanted to tell you how Imam Hussein was emphasizing this amr. How Imam Hussein and the companions of Imam Hussein on the day of Ashura were emphasizing how this imamah is so important. Even if you look at the words of the companions of Imam Hussein on the day of Ashura, they are very extensive, mukalema or poetry that the companions of Imam Hussein had read on that day, on the day of Ashura, which talks about this imamah. And this was the imamah that Imam Hussein himself was emphasizing. And Imam Hussein was inviting people to. And we find, I'm skipping the words of Imam Hussein. I will go, here's the Imam himself is calling out, أَيُّهَا النَّاسِ أَنَا ابْنُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ وَنَحْنُ
awla bil wilaya. O people, we are the children of Rasulullah, and we have preference over everyone when it comes to the guardianship and the wilaya. Al-umur alaykum min ha'ula'il mudda'in. Malaysa. Here the Imam is talking about, how our wilaya is important upon you. I am skipping those words. I want to go to the words of people who were with Imam Hussein. Like Hilal bin Nafi Bajali. One of the companions of Imam Hussein was martyred. His name was Hilal bin Nafi Bajali. And he says, Ana al-ghulamul yamani al-bajali. I am the ghulam, I am the child of Yaman and from the Bajali clan. Dini ala dini Husaini wa Ali. This is the poetry before the confrontation on the day of Ashura. Hilal bin Nafi is saying that my deen is the deen of Ali and the deen of Hussein. So there is an extensive discussion what is the deen of Ali that Imam Hussein on the day of Ashura was trying to take people towards. It is the imama, and if that imama is accepted, how do these imams guide these people? Yahduna bi amrina. They guide people through the amr of Allah subhanahu wa ta'ala. And what is the amr of Allah subhanahu wa ta'ala? That when Allah decides something, be it and it is. And although I have said this so many times, Agha Jawadi goes to this point and he starts talking about Hur ibn Yazid Riyahi. Hur ibn Yazid Riyahi, who was the commander of Yazid's army sent by Ibn Ziyad, who stopped Imam Hussein on the way. And you know how we talk about how Hur ibn Yazid Riyahi tried to be arrogant. First he was respectful, then he became disrespectful, and how Imam scolded him in a very rough tone that may your mother cry over you. And Hur ibn Yazid Riyahi says, I cannot use the same words for your mother because your mother is Sayyidatun Nisa'il Alameen. Here we always say it was the pure heart of Hur ibn Yazid Riyahi that turned towards Imam Hussein. But Ayatullah Jawad Amali was saying that Yahduna bi amrina, that divine intervention that an Imam has, that was the divine intervention through which Hur ibn Yazid Riyahi was turned into someone to whom even the Imams would say when they call out the martyrs of Karbala, may our parents be sacrificed over you. Hur attained this guidance, Yahduna bi amrina. And Ayatollah Jawadi says this hidayah is takwini. It's not an intellectual awakening. Hur ibn Yazid Riyahi knew exactly what he was doing. There was no surprises for him. But it was the grace and mercy of Imam Hussein to turn him 180 degrees. Yahduna bi amrina. This is the amr of Imam Hussein. Imam Hussein guides us like this. In that, the receiver, there is no credit that goes to receiver. All the credit goes to the one who is the bestower of this guidance, and Imam Hussein being that guidance. This is only point that I want you to take home tonight, my dear brothers and sisters. We cannot be guided with our intellect, with our logic, in a world which is filled with chaos right now. Morality has no compass. There is no such thing as morality in the world we live in. It is only conveniences and interests and alliances and greed that is dominating in society.
There is no moral compass that you can say, okay, we can look up to that moral compass and these people will call out and stand up for truth. There is nothing. So in this chaos, if we want guidance, it is not going to come from our surroundings and our understanding of our faith. But if we are associated with the wilaya of Ahlul Bayt, and if they want to guide us through the amr of Allah subhanahu wa ta'ala, that is the only hope we stand for ourselves and our children. And I am here tonight along with you and asking Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, we have adhered to the path that was led by your Prophet, who guided us to your Ahlul Bayt, whose purity and sanctity was preserved by you, Ya Allah, that you have mentioned in the Holy Quran. And tonight is the night of the birth of our third Imam. And we are here tonight, Ya Allah. And we want you, Ya Allah, to guide us through the amr that you have granted to your awliya, to your hujjah, who are a'imma and a'imma for us, Ya Allah. We ask you, Allah, if the enemies of Islam are worthy of guidance, guide them, otherwise destroy them and humiliate them wherever they are. We ask you, Allah, to protect life, honor, property and dignity of believers wherever they are. We ask you, Allah, to cure those who are sick in our community. We ask you, Allah, to forgive those who have passed away from our community. We ask you, Allah, to hasten the reappearance of your hujjah and make us such that your hujjah will be pleased with us. Please recite aloud, salawat. Tonight is the night of Shab-e Jummah also. Let us recite Ziyarat-e Warisa. Hamare Ammar, please aiye, come forward. We are reciting the ziyarah. Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Amir al-Mu'mineen. Assalamu alayki ya Fatimata Sayyidat an-Nisa al-Alamin. Assalamu alayka ya Hasan Mujtaba. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان
إخوان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع الدين، وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرذيات وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وآتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. زيارة علي بن الحسين عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة شهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه، السلام عليكم يا أصفياء الله ووداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفضتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة أبو الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا سيد الساجدين علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن علي الباقر، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا غريب الغرباء علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد الهادي النقي، السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري، السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعله من أنصاره والأعوانه والمستشهدين بين يديه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة جميعا ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyaka Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhim wa ala abaihim fi hadhihi as-sa'a wa fi as-sa'a waliya wa hafiza wa qa'ida wa nasara wa dalila wa aina hatta tasawwahu arzaqatahu wa tamatti'ahu fiha rawiya bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل على محمد وآل محمد. Happy birthday, Imam Hussain. Let's cut the cake. The mic do Happy birthday, Imam Hussain. اور محمد وآل محمد صلوات. ہمارے ذوالفقار بھائی اور جعفر بھائی Guys, come تشریف لائیں. behind, come this side. Brother Jafar Sayyed and Zulfiqar bhai, please come here for cutting the cake. Wait a minute. Come this side, come in front. Don't yell. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على ڈھکن نکالو. محمد وآل. ڈھکن نکالو. آئیے listen. آئیے ذوالفقار بھائی آئیے. جعفر بھائی آئیے. آئیے. اچھا آئیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. Thank you very much. جزاک اللہ. عید شاہ حسن. قبول باشه. عید شما مبارک. عید مبارک for everyone. یہ